کی کیا شرائط ہے اس کو سمجھ لو۔ تو یہ دو آیتیں اس مضمون پر قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے۔ ظاہر بات ہے جب میں سلیکشن کر رہا ہوں تو میں نے تو جو اہم ترین آیات ہیں انہی کا سلیکشن کیا ہے۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ یہ بدو میں نے کہا ہے، یہاں الاعراب میں جو الف لام ہے یہ معہود ذہنی کا ماننا پڑے گا، تمام نہیں۔ سورہ توبہ میں ہے بدوؤں میں بڑے صاحب ایمان لوگ بھی موجود تھے، مومن صادق بھی تھے، لیکن خاص طور پر فتح کے بعد جو کیفیت ہوئی ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب وہ نقشہ پیدا ہوا ہے تو پھر جو صورت پیدا ہوئی ہے ان میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ ایمان ابھی دل میں نہیں اترا، لیکن انہوں نے سبمیشن اختیار کر لی، سرنڈر کر دیا، اطاعت قبول کر لی، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ یہ لام میم کے ساتھ لم کے ساتھ جو نفی کی جاتی ہے اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے۔ ما آمنتم بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ کہ لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، یا لفظی ترجمہ ہوگا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، we have surrendered, we have given up resistance، یا یہ کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاحال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ایمان تو تبھی ہوگا جب دل میں داخل ہو جائے۔ ابھی تم جس کیفیت پر ہو، اب یہ ہمیں جھانکنا ہے اپنے دلوں کے اندر۔ ہمیں بھی ایمان یا اسلام مل گیا ہے والدین سے، زبانوں پر تو ہے آمنت باللہ، کلمہ شہادت، لیکن دل میں ہے یا نہیں؟ یہ تو آدمی اپنے دل میں خود ہی جھانک سکتا ہے، اپنے گریبان میں اپنے دلوں کو ٹٹولو۔ لیکن ایک کیفیت ثابت ہو گئی کہ ہے، قرآن مجید کی یہ نص قطعی ہے کہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ لساناً ظاہراً ایک شخص مسلمان مانا جائے اور اسے اللہ بھی مانے کہ ہاں تم مسلمان ہو، آگے آ جائے گا، لیکن یہ کہ ایمان اس کے دل میں داخل نہ ہوا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ بھی مانے؟ اس لیے کہ آگے آ گیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اس کمی کو اگر اعمال کو تسلیم کیا جا رہا ہے تو مسلمان تو مانا گیا ان کو، اگر منافق مانا جاتا تو ان کا کوئی عمل قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہاں منافق نہیں ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے لوگ ہیں جو نیک نیتی کے ساتھ، کو دھوکہ دینے کا، فساد کا ارادہ نہیں ہے، انہوں نے سبمیشن اختیار کی، انہوں نے سرنڈر کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کوئی فریب کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی ایمان قلب کی گہرائیوں میں راسخ نہیں ہوا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو لوگ یہاں موجود ہیں کم سے کم اس کوالیفیکیشن کو تو پورا کر رہے ہیں۔ بہرحال چل کر یہاں جو لوگ آئے ہیں کچھ نہ کچھ لگاؤ ہے، کچھ نہ کچھ لگن ہے، دین کے ساتھ کو تعلق خاطر ہے، پھر بھی اپنے دلوں کو ٹٹولیے۔ اور اگلی اب آیت جو ہے وہ ہے فیصلہ کن۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے، اور اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہے کہ ہم صرف مسلم نہیں، ہم تو مومن بنیں گے، یہ جذبہ ابھرے، یہ آرزو ہو، بڑی آرزو ہے یہ آرزو اس شعر کے مصداق ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور، ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ کبھی کبھی ابھرتی ہے قلب کے گہرائیوں سے، لیکن پھر دنیا کے مشاغل اور مصروفیات اور اپنے دھندے اور صبح شام کا ایک چکر، روٹین کا ایک چکر، وہ پھر ہمیں گم کر دیتا ہے، ہم اس کے اندر کھو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ جب ابھرتی ہے آرزو تو پھر اس کو پالنا چاہیے، اس کو پروان چڑھانا چاہیے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے آپ کو مومن تسلیم کراؤ تو سن لو، انما المومنون، یہ انما کلمہ حصر ہے، مومن تو صرف وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ واحد جگہ ہے قرآن مجید کی جہاں پر کہ ایمان کے بعد اس شرط کا اضافہ کیا گیا، اور کہیں نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں ایمان حقیقی کو اب ڈیفائن کرنا ہے، اسلام سے علیحدہ کیٹیگری بنا کر ایمان حقیقی کو ڈیفائن کرنا ہے، لہذا اس میں ایمان کے لفظ پر اضافی شرط عائد کی گئی، الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا،
وہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ ایمان ایک یقین کی صورت اختیار کر گیا جس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے ہوئے نہیں رہے۔ اور یہ لفظ آئے گا آگے چل کر اگلے سبق میں بھی، سورہ حدید میں ابھی نوٹ کر لیجئے اس لفظ کو، یہاں پر ریب سے بنا ہے، ریب شک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ میں سے کوئی شخص نہیں ہوگا جسے یہ آیت یاد نہ ہو۔ ریب شک، ارتیاب شک میں پڑ جانا، ارتیابیت، سکیپٹسزم ایک باقاعدہ فلسفے کا اسکول آف تھاٹ ہے۔ شکوک و شبہات میں کچھ نہیں، حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی کہ کس نقشد و نقش شاید بحکمت یہ معمارہ، یہ ہے ارتیابیت، ارتیاب شک میں پڑ جانا۔ تو پہلی کوالیفیکیشن مومن کی کیا ہے کہ اس کا ایمان اس شکل کو، اس صورت کو اختیار کر لے جس میں شکوک کی کوئی شکل نہ رہی ہو۔ اور اس کا عملی مظہر کیا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں۔ یہ ہے اس کا ثبوت عملی۔ دل میں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کوئی شک نہیں ہے، آپ بھی کہہ سکتے ہیں شک نہیں ہے، جو چاہے دعوے دار ہو جائے، لیکن اس دل کے اس شک نہ، اس ایمان کے جس میں شک نہیں ہے، اس ایمان کا گواہ عمل میں کیا ہے؟ وہ جہاد ہے۔ کتنی کچھ جان مار رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کتنی کچھ قربانیاں دی ہیں، کتنا کچھ ایثار کیا ہے، کتنے کچھ اپنی انا کو قربان کیا ہے، کتنا کچھ اپنی انانیت کو سپریس کیا ہے، دبایا ہے۔ یہ ساری در حقیقت امتحانات ہیں۔ جان اور مال کا کتنا حصہ اس کام کے لیے وقف کیا ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ،